اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی بخشی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الملک اس کی دوسری آیت تلاوت کی گئی اور آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اسی نے موت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موت وجود رکھتی ہے اور اسی طرح زندگی بخشی ہے، زندگی کا وجود عمل میں آیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں اور انسان کا سفر موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ارواح بنایا ہوا ہے جس میں قیامت تک آنے والی روحیں اپنے ترتیب سے دنیا میں آتی ہیں اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وجود بخشتا ہے اور پھر اس کے بعد موت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ تم مردہ تھے اور تمہیں اللہ نے زندگی بخشی اور پھر وہ تمہیں موت دے گا اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے بنا دی ہے اور ہر بندے کو آزمایا جا رہا ہے۔ کس میں آزمایا جا رہا ہے؟ کہ وہ کتنے اچھے اعمال کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے حوالے سے بات کی ہے، اور انسان کی نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال پہ رکھا گیا ہے۔ اور سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور جس شخص کے اعمال کا وزن بھاری ہوا وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ اعمال کا اچھا ہونا نہایت ہی ضروری امر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی پیاری بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ اے فاطمہ، یہ ذہن نہ بنانا کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، بلکہ عمل کرنا، عمل سے نجات ہونی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، تو آپ اس وقت بھی ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایک وقت وہاں پر ایسا ہوگا جس میں کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا، اس کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ وہ کون سا وقت؟ جب اعمال کو تولا جانے لگے گا کہ کس بندے کا نیکی کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا بدی کا پلڑا بھاری ہے۔ اس وقت ہر قسم کی توجہ ختم ہو جائے گی اور انسان اپنے اعمال کی طرف دھیان دے گا۔ وہاں پر ایک ایک نیکی کا بہت زیادہ بھاؤ بڑھ جائے گا۔ اگر کسی بندے کے اعمال برابر آ جاتے ہیں، ایک نیکی کی خاطر وہ مارا پھرے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے حضرات گرامی، یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے۔ اس میں جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ہی اللہ کے ہاں ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری نجات آسانی سے ہو سکے گی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی بات کو
ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالی ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم ہمیں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔